بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید احمد خان ایڈوکیٹ آج یہ ویڈیو بہت شاندار بنانے جا رہا ہوں کہ اہل سنت کی بڑی بڑی روحانی پرسنالٹیوں پر اٹیک کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ گروہ ہیں۔ یہ خراب بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گا، تو میں نے کہا کہ میں اس ویڈیو کو میں نے دیکھا کہ اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اہل بیت کہا گیا ہے قرآن کے اندر، سورہ تطہیر کے اندر اللہ کے رسول کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت۔ یہ گھر والیاں ہیں اللہ کے رسول کی، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ وہ عام عورتیں نہیں ہیں، آپ وہ ہیں کہ آپ کو ایک نیکی پر ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی چوک کریں آپ تو آپ کو ڈبل جو ہے آپ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں میں بتا رہا ہوں، یہ مقدس عورتیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ زندگی میں بعد وصال رسول اللہ کے آپ شادی نہیں کریں گی، تو میرے دوستوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے اللہ کے رسول کی بیویوں کو ہمیشہ سے کچھ مٹھی بھر گروہ ہیں، ان کی پرسنالٹی پر ضرب لگانے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کو کمزور بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے 4 خلیفہ ہمارے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ ہم 4 خلیفہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی لوگ ہیں، ان کا مرتبہ ایک سے ایک بڑھ کر کے یہ چاروں کا ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ان کے بارے میں کہا۔ تو یہ اسلام کی اور اہل سنت والجماعت کی یہ تمام پرسنالٹیاں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام پرسنالٹیاں جو ہیں مذہبی، اور ان کی اہل بیت جو وائف ہیں، یہ حدیثوں میں اہل بیت میں ذکر کیا گیا کہ اہل بیت کے اندر حضرت علی اللہ کے رسول، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ 5 لوگ ہیں، تو یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پرسنالٹیاں اسلام کی ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ تمام بڑی پرسنالٹیوں کا زبردست اکرام اور احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی شانداری کا جز ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہزاروں سال سے کچھ مٹھی بھر گروہ ہیں ہمیشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے اوپر اٹیک کرنا، جبکہ قرآن میں اسی سورہ تطہیر میں کہا گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، وہ ساری امت کی ماں ہے، یہ ساری امت کی ماں ہیں، یہ اسپیشل ماں ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو آپ خود سمجھیے کہ امت کی ماؤں سے مراد کیا ہوا، ان کی عظمت،
ان کی عظمت کو اللہ نے ریکاگنائز کیا کہ ان کا درجہ ماں کا ہے، وہ بھی اسپیشل ماں کا، جن کی بشارت قرآن نے اللہ نے خود کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت وائفوں کے بارے میں اور خلیفاؤں کے بارے میں ایک سے ایک باتیں جو ہے تو کچھ مٹھی بھر لوگ وہ جو اہنکاری ہوتے ہیں، جن کو کسی بھی حال میں سرشٹا کے بودھ کے اندر وہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں اہل سنت کی دشمنی اور نفرت میں ان کی پرسنالٹیوں کو ڈسٹرب اور ڈسٹرائے کرتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ ان تمام گروہوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آپ جو بھی چاہیں کریں، آپ جو بھی چاہیں کریں، اپنا آپ کا جو طریقہ جینے کا جو بھی ہو اپنے کو آپ جتنا بھی شریشٹھ مان لیجئے، جتنا بھی اپنے کو گریٹ مان لیجئے، اپنی سوچ کو، اپنے نظریوں کو جتنا بھی مہانتم مان لیجئے، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ دنیا کے یہ 2 ارب سنی مسلمانوں کے عقائد کے اوپر چوٹ کرنا، ان کی بڑی بڑی پرسنالٹیاں جو ہیں، جو روحانی پرسنالٹیاں ہیں، ان کی پرسنالٹی کو کنفیوز کرنا، یہ ریئل میں سنیت کی جڑ پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ سنیت کی ریڑھ پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ سنیت کا عقیدہ، سنیت کی بڑی پرسنالٹیاں مذہبی یہ کمزور ہیں، مورلی یہ کمزور ہیں، اور اپنی سرشتہ کا وہ دمبھ بھرنا چاہتے ہیں، اپنے کو پوتر، سب سے زیادہ پوتر، سب سے بڑے عظمت والی گروہ بتانا چاہتے ہیں، جس کا نہ قرآن میں کوئی وجود ملے گا نہ کہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ اپنے کو جو چاہیں، اپنی گروہ کو جتنا بھی چاہیں گریٹ مان لیں، جتنا بھی چاہیں پوتر مان لیں، ساری عالم سے پوتر مان لیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ تمام اہل سنت پر، ان کی پرسنالٹیوں پر حملہ یہ جو ہے تو نقصان دہ ہوتا ہے بحیثیت اسلام کے اور بحیثیت اہل سنت والجماعت کے، کہ یہ اہل سنت والجماعت ایک بہت بڑا سمندر ہے، یہ 90% مسلمانوں کا لہلہاتا ہوا سمندر ہے، یہ ہزاروں سال سے ہے، اور یہ سمندر لگاتار ایسے ہی بڑھتا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، ہم تو اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے، وہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کی بڑی پرسنالٹیوں کو برا نہیں کہتا، وہ تو سب کو پیار کرتا ہے، لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان چھوٹی گروہوں کو کہ اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں ان کی عظمت کہی گئی ہے، قرآن میں عظمت کے بارے میں کہا گیا ہے، ماں بتایا گیا ہے اہل بیت کو، یعنی کہ اگر ہم ان کو کچھ کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، تو ہم ریئل میں اپنی سگی ماں کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کا دنیا میں اور آخرت میں جواب ہمیں دینا پڑے گا، اور ہم جواب نہیں دے سکتے۔ تم تمام لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور اہل سنت کی ان بڑی پرسنالٹیوں کا اگر احترام نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم خاموش تو رہنا ہی چاہیے۔ اسی میں اسلام کا اتحاد ہے، اور اسی میں اسلام کی مضبوطی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔